ناول عشق کی شدت۔ کیوں کانپ رہی ہو ہانیہ؟ ابھی تو میں نے تمہیں چھوا بھی نہیں۔ تم نے پوری دنیا کے سامنے مجھے گنہگار اور بدنام بنایا تھا نا، تو اب اس گناہ کی سزا کاٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اب تم شرعی اور قانونی طور پر میری بیوی ہو، اور تمہارے اس لرزتے ہوئے وجود پر، تمہاری ان سانسوں پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ عزت پامال کرنا کیا ہوتا ہے ہانیہ، آج میں تمہیں سکھاؤں گا، لیکن بالکل حلال طریقے سے۔ تم نے مجھ پر جو گھٹیا الزام لگایا تھا، آج اس دنیا کے سامنے اس الزام کو سچ ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب بدنام ہونا ہی میری تقدیر بن چکا ہے تو پھر گناہ کیسا؟ زین نے غصے اور جنون کی حدوں کو چھوتے ہوئے ہانیہ کو نرم بستر کی طرف دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی، لیکن دل میں محبت کا وہ طوفان جو وہ سالوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے کرتے کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ہانیہ کا دل خوف اور ایک انجانی تڑپ سے تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ زین نے انتہائی نرمی مگر مضبوطی سے ہانیہ کی نازک کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر بستر پر سیدھا کیا۔ ہانیہ نے خوف اور ایک انجانی رومانوی تڑپ کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، لیکن اس کے گورے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ حیا کی ایک گہری سرخی دوڑ گئی۔ زین کا دوسرا ہاتھ ہانیہ کے ریشمی زلفوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس کی نازک گردن سے اس کے بریسٹ تک جا پہنچا، جہاں ہانیہ کے دل کی دھڑکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ کو لگا کہ اس کا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ چاہ کر بھی زین کی اس سحر انگیز اور مضبوط گرفت سے خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی، کیونکہ زین کا غصہ اب دھیرے دھیرے ایک گہرے لمس اور محبت میں بدل رہا تھا، جس کا اعتراف وہ خود سے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ آہستہ سے لرزتی ہوئی آواز میں التجا کرتے ہوئے، زین، خدا کے لیے رک جاؤ، مجھے اس طرح مجبور مت کرو۔ میں مانتی ہوں کہ اس رات اندھیرے میں مجھ سے غلط فہمی ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ اپنی بات مکمل کرتی، زین نے جھک کر اس کے ہونٹوں کے قریب اپنی سانسوں کو روک لیا۔ کمرے کا سسپنس اور رومانوی ماحول اپنے عروج پر تھا، جہاں دونوں ایک دوسرے کی دل کی تیز دھڑکنیں صاف سن سکتے تھے۔ بچوں کی طرح تڑپتی ہانیہ اب زین کے اس خوبصورت اور حلال حصار میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ زین نے کس طرح ہانیہ کے وجود پر اپنی شدت لٹائی اور کس طرح اس رات اپنی ساری حدیں پار کیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ جی ناظرین، ہانیہ اور زین ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ زین کے عالیشان گھر میں موجود تھے۔ نکاح کی پہلی رات کی اس شدید کشمکش اور جذباتی طوفان کے بعد جب صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو ہانیہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ زین بستر پر نہیں بلکہ کمرے کے کونے میں بنے صوفے پر ہی سویا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر رات والا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور معصومیت تھی۔ ہانیہ نے بستر سے اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ اس کی مانگ میں زین کے نام کا سندور چمک رہا تھا اور ہاتھ میں نکاح کی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سچائی سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی کہ اب وہ اس مغرور بزنس ٹائکون زین ملک کی شریک حیات بن چکی ہے۔ جب زین کی آنکھ کھلی تو اس کا رویہ دوبارہ سے سرد اور سخت ہو گیا۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا تک نہیں اور بغیر کچھ کہے تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے اپنی خاص نوکرانی کو سخت ہدایت دی کہ ہانیہ کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کے ناشتے میں کوئی کمی نہ ہو۔ ہانیہ دن بھر اس بڑے سے محل جیسے گھر میں اکیلی ہی رہی اور زین کے بارے میں سوچتی رہی کہ وہ انسان آخر ہے کیسا۔ ایک طرف اتنا غصہ اور دوسری طرف اتنی پرواہ۔ شام کو جب زین واپس آیا تو ہانیہ ہال میں خاموش بیٹھی تھی۔ زین نے آتے ہی ایک بلیک فائل اس کے سامنے میز پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ ہانیہ نے چونک کر حیرت سے پوچھا۔
یہ تمہاری انٹرنشپ کے کنفرمیشن لیٹرز ہیں۔ کل صبح سے تمہیں میرے ساتھ دوبارہ آفس آنا ہوگا، زین نے سخت اور حتمی لہجے میں کہا۔ لیکن زین، جو کچھ ہوا اور جس طرح ہمارا نکاح ہوا، اس کے بعد میں آفس کیسے جا سکتی ہوں؟ وہاں کے ملازمین لوگ، وہ سب ہمارے بارے میں کیا باتیں کریں گے؟ میں کسی کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زین نے ایک دم ہانیہ کے قریب آ کر اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اٹھایا اور اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو ہانیہ زین ملک، اب تم میری بیوی ہو اور میری حفاظت میں ہو۔ کل صبح تم میرے ساتھ چلو گی اور یہ میرا حکم ہے۔ اگلے دن ہانیہ بھاری دل اور گھبراہٹ کے ساتھ زین کی گاڑی میں بیٹھ کر آفس پہنچتی ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں ایک ساتھ آفس کے مین ہال میں داخل ہوتے ہیں، تمام ملازمین کی نظریں ان پر ٹک جاتی ہیں۔ ہر طرف چیمہ گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا اچانک اور خفیہ نکاح ہوا ہے۔ ہانیہ شرم اور خوف سے اپنی نظریں جھکا لیتی ہے، لیکن زین بڑی شان سے اس کا ہاتھ تھامے اپنے کیبن کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ زین کا یہ انداز ہانیہ کو ایک عجیب سا تحفظ کا احساس دیتا ہے۔ لیکن کہانی میں ایک نیا اور خطرناک موڑ تب آتا ہے جب زین کا ایک پرانا بزنس رائل حریف اور ہانیہ کا یونیورسٹی کا ایک امیر ضدی کلاس فیلو احسن وہاں پہنچتا ہے۔ احسن یونیورسٹی کے دنوں سے ہی ہانیہ کے پیچھے پاگل تھا، اور وہ زین اور ہانیہ کے اس اچانک نکاح کی خبر سن کر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب زین ایک میٹنگ میں مصروف تھا، ہانیہ کچھ فائلیں لینے کے لیے کوریڈور کی طرف اکیلی جاتی ہے۔ احسن موقع پا کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ہانیہ کا راستہ روک لیتا ہے۔ تو آخر کار تم نے اس مغرور زین ملک سے شادی کر ہی لی ہانیہ، مجھے سب معلوم ہے۔ زین نے اپنی دولت اور طاقت کے بلبوتے پر تمہیں مجبور کیا ہے۔ اس نے اس رات کا ڈرامہ رچایا تاکہ تمہیں اپنے چنگل میں پھنسا سکے۔ وہ ایک نمبر کا عیاش اور دھوکے باز انسان ہے۔ اس نے تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ہانیہ، بند کرو اپنی بکواس۔ احسن، زین میرے شوہر ہیں، تم ان کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہیں بول سکتے۔ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں۔ ہانیہ، بند کرو اپنی بکواس۔ احسن، زین میرے شوہر ہیں، تم ان کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہیں بول سکتے۔ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں۔ احسن آگے بڑھ کر ہانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا، میں کہیں نہیں جا رہا، تم بس ایک بار ہاں کہو ہانیہ، میں اس زین ملک کو سڑک پر لے آؤں گا اور تمہیں اس کے اس حلال قید سے آزاد کروا لوں گا۔ تم میری ہو ہانیہ۔ درد اور غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک کوریڈور کے موڑ پر بھاری قدموں کی آواز آتی ہے۔ احسن کے ہاتھ میں ہانیہ کا ہاتھ دیکھ کر وہاں کھڑے زین ملک کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے خوفناک ہو جاتے ہیں کہ وہاں موجود ہوا بھی تھم جاتی ہے۔ زین کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، کیونکہ اس کی غیرت اور اس کی محبت پر کسی دوسرے نے ہاتھ ڈالا تھا۔ زین تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اب زین کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ احسن کو وہیں جان سے مار دے گا، یا ایک بار پھر ہانیہ کی وفاداری پر شک کر کے اسے اس کا قصوروار سمجھے گا؟ اور احسن کا یہ گھٹیا الزام ان دونوں کے دلوں میں کتنی دوریاں پیدا کرے گا؟ زین کا چہرہ غصے سے سرخ ہے اور وہ ہانیہ کا ہاتھ پکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کیبن میں لاتا ہے اور دروازہ زور سے بند کر دیتا ہے۔ زین دھاڑتے ہوئے اور جنونی لہجے میں، کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ بولو ہانیہ، میری غیرت کا تماشا بنانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ابھی کل ہی ہمارا نکاح ہوا ہے اور آج تم اپنے اسی پرانے عاشق کا ہاتھ تھامے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ کیا یہی پاک دامنی ہے تمہاری جس کا تم دعویٰ کرتی ہو؟ زین نے ہانیہ کو دیوار سے جا لگایا اور اپنے دونوں ہاتھ
اس کے دائیں بائیں دیوار پر ٹکا دیے، جس سے ہانیہ اس کے مضبوط حصار میں بالکل قید ہو گئی۔ زین کی آنکھوں میں حسد اور غصے کی آگ تھی، لیکن اس آگ کے پیچھے ہانیہ کو کھو دینے کا ایک انوکھا ڈر بھی چھپا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ زین کی اس تپش اور قربت سے کانپ رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ زین نے جھک کر اپنا چہرہ ہانیہ کے چہرے کے اتنا قریب کیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں۔ اس کا غصہ اب دھیرے دھیرے ایک جنونی محبت کا روپ دھار رہا تھا۔ وہ ہانیہ کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا غرور اسے روک رہا تھا۔ ہانیہ روتے ہوئے: خدا کے لیے میری بات سنیں زین، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ احسن جھوٹ بول رہا تھا، وہ مجھے زبردستی۔ زین اپنے ایک انگلی ہانیہ کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دی اور اسے خاموش کروا دیا۔ اس کا لمس ہانیہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا گیا اور کمرے کا ماحول غصے سے بدل کر شدید رومانوی اور سحر انگیز ہو گیا۔ جی ناظرین، اب چلتے ہیں اس ہنگامے کے تھوڑا پہلے کے منظر کی طرف، جب کوریڈور میں احسن نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور زین وہاں پہنچا تھا۔ جیسے ہی زین نے احسن کو ہانیہ کا ہاتھ پکڑے دیکھا، اس نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے احسن کا گریبان پکڑا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ احسن لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ آفس کا سارا اسٹاف وہاں جمع ہو چکا تھا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ غصے سے پاگل ہوئے زین ملک کے بیچ میں آ سکے۔ دوبارہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے تو جان سے مار دوں گا تمہیں، زین نے گرجدار آواز میں احسن کو وارننگ دی اور سیکیورٹی کو بلا کر اسے دھکے دے کر آفس سے باہر نکلوا دیا۔ اس کے بعد وہ ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کیبن میں لے گیا، جہاں وہی منظر پیش آیا جو آپ نے قسط کے شروع میں پڑھا تھا۔ کیبن کے اندر جب ہانیہ نے روتے ہوئے زین کو یقین دلانے کی کوشش کی تو زین کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ وہ ہانیہ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہانیہ پہلے تو ہچکچائی، لیکن پھر زین کے مضبوط سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زین کے دل میں ہانیہ کے لیے جو نرم گوشہ تھا وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے دلاسا دیا۔ شام کو جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ گھر پہنچ کر زین نے ہانیہ سے کہا: آج کے بعد تم آفس نہیں جاؤ گی ہانیہ، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی تمہاری طرف مڑ کر دیکھے یا تمہارے بارے میں کوئی غلط بات کرے۔ لیکن زین، اس طرح تو احسن کا الزام سچ ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے مجھے قید کر رکھا ہے، ہانیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ زین نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا: یہ قید نہیں ہے ہانیہ، یہ میری محبت کی حدیں ہیں اور تمہیں ان حدوں کے اندر ہی رہنا ہوگا۔ دن گزرتے گئے اور زین کا رویہ ہانیہ کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ اب اس کا زیادہ خیال رکھنے لگا تھا اور ہانیہ کے دل میں بھی زین کے لیے محبت کے جذبات جاگنے لگے تھے۔ دونوں کے درمیان رومانوی لمحات بڑھ رہے تھے اور دوریوں کی جگہ اب نزدیکیاں لے رہی تھیں۔ لیکن دوسری طرف احسن اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے زین ملک کو برباد کرنے اور ہانیہ کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی گھٹیا پلان بنایا۔ اس نے زین کی کمپنی کے کچھ خفیہ دستاویزات اور ڈیٹا چوری کرنے کے لیے آفس کے ایک ملازم کو رشوت دی اور ساتھ ہی ایک ایسا جال بونا شروع کیا جس کا مقصد ہانیہ کو ایک بار پھر زین کی نظروں میں گرانا تھا۔ ایک رات جب زین بزنس ٹرپ پر شہر سے باہر گیا ہوا تھا، ہانیہ کے فون پر ایک گمنام نمبر سے میسج آتا ہے جس میں زین کی کچھ تصاویر تھیں جن میں وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ کافی نزدیک کھڑا تھا۔ میسج کے نیچے لکھا تھا: جس زین ملک پر تم بھروسہ کر رہی ہو وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اگر سچ دیکھنا چاہتی ہو تو کل صبح اس ایڈریس پر آ جاؤ۔
हानिया वो मैसेज देखकर बुरी तरह टूट जाती है। इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। एक तरफ इसका दिल कह रहा था कि जैन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ वो तस्वीर इसके सामने थी। अगली सुबह हानिया जैन के बताए बगैर इस एड्रेस पर पहुंच जाती है जो मैसेज में दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो इस सुनसान बंगले के अंदर दाखिल होती है, पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है और सामने एहसन खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। उसी वक्त शहर से वापस आते हुए जैन के फ़ोन पर भी एक लोकेशन शेयर होती है जिसके साथ लिखा होता है, तुम्हारी बीवी अपने पुराने आशिक से मिलने इस एड्रेस पर गई है। जैन का खून एक बार फिर खौलने लगता है और वो अपनी गाड़ी इसी लोकेशन की तरफ मोड़ देता है। अब क्या होगा? क्या हानिया एहसन के इस जाल से निकल पाएगी? और जब जैन वहां पहुंचेगा तो क्या वो हानिया पर यकीन करेगा या एहसन की ये घटिया साजिश इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर देगी? जैन बंगले का दरवाजा लात मारकर खोलता है। अंदर का मंजर देखकर इसकी आंखें गुस्से और दुख से फट जाती हैं। हानिया, तो वो तस्वीर सच्ची थी। तुम सच में इस एहसन के पास चली आई। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने दिल में जगह दी और तुमने मेरी पीठ पे छुरा घोंप दिया। जैन ने आगे बढ़कर हानिया का बाजू इतनी सख्ती से जकड़ा कि हानिया के मुंह से एक सिसकती हुई आह निकल गई। जैन का चेहरा गुस्से से तप रहा था, लेकिन इसकी आंखों के कोनों में वो आंसू साफ देखे जा सकते थे जो एक सच्ची मोहब्बत के टूटने पर सा निकलते हैं। हानिया ने तड़प कर जैन की तरफ देखा। इसका अपना वजूद एहसन के खौफ से कांप रहा था। वो जैन की इस गिरफ्त और इसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर अंदर से मरने लगी। इसने रोते हुए अपने दूसरे हाथ से जैन के चेहरे को छूने की कोशिश की ताकि वो इसका यकीन कर सके, लेकिन जैन ने झटके से इसका हाथ हटा दिया। इन दोनों के दरमियान कुर्बत तो थी, लेकिन अब इस कुर्बत में शक की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी जो इनके दिलों को मिस्मार कर रही थी। हानिया रोते हुए, जैन, खुदा के लिए मेरी बात एक बार सुन लें। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। मुझे एहसन ने धोखे से बुलाया है। मुझे आपकी कसम जैन, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। जब हानिया के मुंह से पहली बार अपने लिए मोहब्बत का एतराफ़ सुना तो जैन का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। गुस्से की लहर के नीचे की मोहब्बत का वो समंदर जाग उठा जो वो हमेशा से छुपाता आया था। लेकिन सामने खड़े एहसन की कमीनी हंसी ने इस रोमानवी लम्हे को दोबारा सस्पेंस में बदल दिया। जी नाज़रीन, अब चलते हैं उस हंगामे के थोड़ा पहले के मंजर की तरफ जब हानिया इस सुनसान बंगले के अंदर दाखिल हुई थी। एहसन ने जैसे ही हानिया को अकेला पाया, इसने बंगले का मेन दरवाज़ा लॉक कर दिया था। हानिया जब एहसन को अपने सामने देखा तो वो समझ गई कि वो एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुकी है। एहसन ने हानिया के करीब आने की कोशिश की और कहा, देखा हानिया, मैंने कहा था ना कि जैन मलिक तुम्हें अकेला छोड़ देगा। वो तो शहर से बाहर अय्याशी कर रहा है और तुम यहाँ इसके लिए रो रही हो। अब तुम मेरी हो। हानिया ने बहादुरी दिखाते हुए मेज़ पर रखा एक शीशे का गुलदान उठाया और एहसन को पीछे हटने पर मजबूर किया। वो इससे लड़ रही थी कि इसी दौरान बाहर जैन की गाड़ी आकर रुकी और जैन ने अंदर आकर वो सब देखा जो आपने किस्त के शुरू में सुना। जैन ने जब हानिया के मुंह से मोहब्बत का एतराफ़ सुना तो इसका गुस्सा हानिया से हटकर एहसन पर मुंतकिल हो गया। जैन ने हानिया को अपने पीछे किया और एहसन पर टूट पड़ा। इस बार जैन का गुस्सा एक शौहर का गुस्सा था जिसकी बीवी को किसी ने छूने की जुर्रत की थी। जैन ने एहसन को इतनी बुरी तरह मारा कि वो लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर गया। अगर दोबारा मेरी बीवी का नाम भी अपनी गंदी ज़बान पर लाए तो अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे, जैन ने गरजदार आवाज़ में कहा और हानिया का हाथ पकड़कर इसे बंगले से बाहर ले आया। गाड़ी में हानिया मुसलसल रो रही थी। घर पहुंचकर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, हानिया ने पीछे से जैन को मजबूती से गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दें जैन, मैं इन झूठी तस्वीर को बहकावे में आ गई थी। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था, हानिया ने रोते हुए कहा। जैन मुड़ा,
اس نے ہانیہ کے آنسوں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور اس نے اپنے سینے سے لگایا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا ہانیہ کہ تم صرف میری ہو۔ اب اگر تم نے دوبارہ مجھ پر شک کیا تو میں تمہیں اس کی ایسی سزا دوں گا جو تم کبھی بھول نہیں پاؤ گی، زین نے رومانوی اور دھیمے لہجے میں کہا۔ اس واقعے کے بعد زین اور ہانیہ کے درمیان تمام غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور ان کی زندگی میں سچی محبت کا آغاز ہو گیا۔ زین اب ہانیہ کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا اور ہانیہ بھی زین کی محبت میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ دونوں کے درمیان خوبصورت رومانوی لمحات گزر رہے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ اب ان کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لیکن احسن اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد اس کے سر پر زین کو برباد کرنے کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جسمانی طور پر وہ زین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے زین کو بزنس کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ احسن نے زین کے آفس کے کسی غدار ملازم کے ذریعے کمپنی کے سب سے بڑے پروجیکٹ کے خفیہ پیپرز اور ٹینڈر کی معلومات چوری کروا لی اور انہیں مارکیٹ میں لیک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میڈیا میں یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ زین ملک کی کمپنی نے ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے پولیس زین کو گرفتار کرنے کے لیے متحرک ہو گئی۔ ایک شام جب زین اور ہانیہ گھر میں ایک ساتھ بیٹھے کافی پی رہے تھے اور پرسکون ماحول تھا، اچانک گھر کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے۔ دروازہ کھلتا ہے اور پولیس فورس کے ساتھ انسپکٹر اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ زین کے سامنے گرفتاری کے وارنٹ رکھتا ہے۔ مسٹر زین ملک، آپ پر کمپنی کے ڈیٹا چوری، فراڈ اور غیر قانونی طریقے سے ٹینڈر حاصل کرنے کا الزام ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ ہانیہ یہ سن کر سکتے میں آ جاتی ہے۔ وہ پولیس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور زین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتی ہے، لیکن زین اسے حوصلہ دیتا ہے اور پولیس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جاتے جاتے زین ہانیہ کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑتا ہے اور کہتا ہے، اپنا خیال رکھنا ہانیہ، میں جلد واپس آؤں گا۔ پولیس زین کو لے جاتی ہے اور ہانیہ اکیلی اس بڑے گھر میں روتی رہ جاتی ہے۔ اسی وقت ہانیہ کے فون پر احسن کا کال آتا ہے، جو دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہتا ہے، دیکھ لیا ہانیہ، میں نے تمہارے مغرور شوہر کو جیل پہنچا دیا۔ اب اگر اسے بچانا چاہتی ہو تو میرے پاس چلی آؤ۔ اب ہانیہ کیا کرے گی؟ کیا وہ زین کو بچانے کے لیے احسن کی شرط مان لے گی؟ اور جیل میں بند زین اس بڑی مصیبت سے کیسے نکلے گا؟ تھانے کی حوالات کی سلاخوں کے پیچھے اندھیرا اور اداسی ہے۔ باہر بارش ہو رہی ہے۔ ہانیہ روتے ہوئے زین کے سامنے کھڑی ہے اور سلاخوں کے بیچ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے۔ زین دھیمی، محبت بھری مگر مضبوط آواز میں، ہانیہ، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ پر بھروسہ رکھنا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ تم اس احسن کے پاس کبھی مت جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر تمہیں کچھ ہوا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ زین نے سلاخوں کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے اور ہانیہ کے خوبصورت آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کے انگوٹھے ہانیہ کے گالوں پر بہتے ہوئے گرم آنسوؤں کو جذب کر رہے تھے۔ ٹپ ٹپ گرتی بارش کی آواز میں ان دونوں کی سسکیاں اور سانسیں ایک دوسرے میں گھل رہی تھیں۔ ہانیہ نے تڑپ کر اپنا سر زین کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اسے اس تھانے کے خوفناک ماحول میں بھی زین کا لمس دنیا کا سب سے محفوظ حصار لگ رہا تھا۔ زین نے جھک کر سلاخوں کے فاصلے کو مٹاتے ہوئے ہانیہ کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، ایک ایسا لمس جس میں جدائی کا خوف بھی تھا اور کبھی نہ ختم ہونے والی محبت کا اعتراف بھی۔ کمرے کا سسپنس اور رومانوی ماحول اس وقت عروج پر تھا، جہاں دو سچے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے، لیکن باہر کھڑا خطرہ ان کی اس محبت کو نگلنے کے لیے تیار تھا۔ ہانیہ روتے ہوئے، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی زین، آپ نے ہمیشہ میری حفاظت کی ہے۔ آج ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بے گناہی کا ثابت کرے۔
چاہے مجھے اس کے لیے کسی بھی حد سے گزرنا پڑے۔ ہانیہ نے زین کا ہاتھ چوما اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ اپنے شوہر کو بچانے کا ایک جنون تھا، جسے دیکھ کر زین کے دل میں ایک انجانا ڈر بیٹھ گیا۔ جی ناظرین، اب چلتے ہیں اس منظر کی طرف جب احسن نے ہانیہ کو فون کر کے دھمکی دی تھی کہ اگر زین کو بچانا ہے تو اس کے پاس چلی آئے۔ ہانیہ احسن کی دھمکی سن کر خوف زدہ تو ہوئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ جذباتی ہو کر احسن کے پاس چلی گئی تو وہ زین کی نظروں میں پھر گر جائے گی اور احسن کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے زین کے وکیل اور اس کے سب سے وفادار اسسٹنٹ مراد سے رابطہ کیا۔ مراد نے ہانیہ کو بتایا کہ کمپنی کا ڈیٹا واقعی چوری ہوا ہے اور جس لیپ ٹاپ سے یہ سب ہوا وہ آفس کے ایک مخصوص کیبن کا ہے۔ ہانیہ کو فوراً شک ہوا کہ یہ اسی ملازم کا کام ہے جو احسن سے ملا ہوا ہے۔ ہانیہ نے مراد کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ پلان کے مطابق ہانیہ نے احسن کو فون کیا اور اس سے ملنے کی حامی بھر لی تاکہ وہ اسے باتوں میں الجھا سکے، جبکہ دوسری طرف مراد اس غدار ملازم پر نظر رکھ کر اس سے سچ اگلوانے کی کوشش کرے۔ ہانیہ احسن کے بتائے ہوئے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں پہنچتی ہے۔ احسن وہاں پہلے سے بیٹھا اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ ہانیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک کمینی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آخر کار تم میرے پاس آ ہی گئیں۔ ہانیہ، میں جانتا تھا کہ تم اس مجرم زین ملک کے لیے تڑپو گی، احسن نے طنزیہ انداز میں کہا۔ احسن، تم جو چاہتے ہو تمہیں مل گیا۔ تم نے زین کا بزنس برباد کر دیا۔ اب وہ پیپرز اور ثبوت مجھے دے دو جس سے زین کی بے گناہی ثابت ہو سکے، ہانیہ نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ احسن ہنسا اور ہانیہ کے قریب ہو کر بولا، اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے میرے ساتھ چلو، جب تم میری ہو جاؤ گی تو میں زین کو جیل سے نکلوا دوں گا، ورنہ وہ وہیں سڑتا رہے گا۔ ہانیہ نے احسن کو اپنی باتوں میں الجھائے رکھا اور اس دوران اپنے فون کا مائک آن رکھا ہوا تھا، جس کی لائیو آڈیو تھانے میں بیٹھے پولیس انسپکٹر اور مراد سن رہے تھے۔ احسن اپنی جیت کے نشے میں سب کچھ اگلتا چلا گیا کہ کس طرح اس نے زین کی کمپنی کا ڈیٹا چوری کروایا اور کس طرح جھوٹے پیپرز تیار کیے۔ دوسری طرف مراد نے پولیس کی مدد سے اس غدار ملازم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، جس کے پاس احسن کے دیے ہوئے پیسوں کا بیگ اور وہ اصلی پیپرز موجود تھے جو زین کے بے گناہ ہونے کا ثبوت تھے۔ اس ملازم نے پولیس کے سخت رویے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور احسن کا نام لے لیا۔ ریسٹورنٹ میں احسن جیسے ہی ہانیہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، اچانک وہاں پولیس فورس داخل ہو گئی۔ احسن ہکا بکا رہ گیا۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر احسن کو ہتکڑی لگا دی۔ مسٹر احسن، آپ پر فراڈ، بلیک میلنگ اور ایک معزز شہری کو جھوٹے کیس میں پھنسانے کا مجرم ثابت ہو چکا ہے۔ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ احسن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ہانیہ کی بہادری کی وجہ سے زین کی بے گناہی کے تمام ثبوت پولیس کو مل جاتے ہیں۔ قانون کے مطابق زین کی رہائی کا آرڈرز تیار ہو جاتے ہیں اور اگلی ہی صبح اسے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ ہانیہ خوشی خوشی گھر واپس آتی ہے اور صبح کا انتظار کرنے لگتی ہے جب اس کا شوہر اس کی محبت واپس اس کے پاس ہوگی۔ وہ پورے گھر کو سجا دیتی ہے اور زین کی پسند کا کھانا تیار کرتی ہے۔ اگلی صبح ہانیہ تیار ہو کر زین کا استقبال کرنے کے لیے لانچ میں کھڑی ہوتی ہے۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز آتی ہے۔ ہانیہ مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگتی ہے۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے، زین سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن زین کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جس کی ہانیہ امید کر رہی تھی۔ زین کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی پرانا شدید غصہ اور دکھ تھا جو کہانی کے پہلے منظر میں تھا۔ زین کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی جو احسن نے جیل جانے سے ٹھیک پہلے اپنے ایک آدمی کے ذریعے زین کو بھجوائی تھی۔ یہ اس وقت کی تصویر تھی جب ریسٹورنٹ میں احسن ہانیہ کے قریب جھکا ہوا تھا اور ہانیہ اس کی باتیں سن رہی تھی، لیکن تصویر کو اس طرح ایڈٹ کیا گیا تھا جسے ہانیہ خود احسن کے قریب ہو۔ زین ہانیہ کی طرف بڑھتا ہے، دروازہ پیٹھ پیچھے بند کرتا ہے اور وہ تصویر ہانیہ کے چہرے پر مارتا ہے۔ زین،
تو یہ تھی تمہاری سچائی ہانیہ، میں جیل میں تھا اور تم باہر اس احسن کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھیں۔ کہانی اب بالکل اسی موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی۔ یہ وہی منظر ہے جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوئی تھی، زین غصے، دکھ اور محبت کے ملے جلے لہجے میں۔ عزت پامال کرنا کیا ہوتا ہے ہانیہ، آج میں تمہیں سکھاؤں گا، لیکن بالکل حلال طریقے سے۔ تم نے مجھ پر جو گھٹیا الزام لگایا تھا، آج اس دنیا کے سامنے اس الزام کو سچ ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب بدنام ہونا ہی میری تقدیر میں بن چکا ہے تو پھر گناہ کیسا؟ زین نے غصے اور جنون کی حد کو چھوتے ہوئے ہانیہ کو نرم بستر کی طرف دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی، لیکن دل میں محبت کا وہ طوفان جو وہ سالوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے کرتے کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ہانیہ کا دل خوف اور ایک انجانی تڑپ سے تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ ہانیہ، نہیں زین، پلیز تم ایسا نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اس رات اندھیرے میں ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی، اور جو آج تم دیکھ رہے ہو وہ بھی ایک فریب ہے۔ میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ ہانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ زین کے مضبوط سینے پر رکھے اور اس کے بھاری وجود کو اپنے لرزتے ہوئے وجود سے دور دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن زین، جو اس وقت تمام حدیں پار کرنے کے موڈ میں تھا، اس کی ایک نہ سنی۔ اس کا ہاتھ ہانیہ کے چہرے کو چھوتا ہوا اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کرنے لگا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھیں، جہاں غصہ کم اور محبت کا زہر زیادہ حاوی ہو رہا تھا۔ بچوں کی طرح تڑپتی ہانیہ اب زین کی گرفت میں آ چکی تھی۔ جی ناظرین، اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اس جھوٹ اور فریب کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ جائیں۔ ہانیہ نے روتے ہوئے اپنے بستر کے پاس رکھا اپنا فون اٹھایا اور زین کے سامنے کر دیا۔ اگر آپ کو مجھ پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے زین، تو اس آڈیو کو سنیں۔ یہ اس ریسٹورنٹ کی لائیو ریکارڈنگ ہے جو میں نے مراد اور پولیس انسپکٹر کے لیے آن کی تھی، ہانیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے فون لیا اور پلے کا بٹن دبا دیا۔ جیسے ہی آڈیو چلی، کمرے میں احسن کی وہ گھٹیا آواز گونج اٹھی، جس میں وہ خود اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے کس طرح زین کو پھنسایا اور کس طرح وہ ہانیہ کو بلیک میل کر رہا تھا۔ آڈیو میں ہانیہ کا وہ جملہ بھی صاف سنائی دے رہا تھا جہاں اس نے احسن کو جھڑکتے ہوئے کہا تھا، زین میرے شوہر ہیں، تم ان کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہیں بول سکتے۔ آڈیو ختم ہوئی تو کمرے میں گہرا سکونت چھا گیا۔ زین کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ اب پشیمانی اور شرمندگی کے آنسوؤں میں بدل چکا تھا۔ جس نے اس کے سامنے کھڑی معصوم لڑکی پر ایک بار پھر شک کیا تھا، جس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر اسے جیل سے چھڑوایا تھا۔ زین شرمندگی سے، ہانیہ مجھے معاف کر دو، میں ایک بار پھر احسن کے بچھائے ہوئے جال میں آ گیا۔ میں نے اپنی محبت پر تم پر شک کیا، میں سزا کا حقدار ہوں ہانیہ، مجھے معاف مت کرنا۔ زین گھٹنوں کے بل بستر پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ ایک مغرور بزنس ٹائکون تھا، لیکن اپنی محبت کے سامنے وہ اس وقت بالکل ہار چکا تھا۔ ہانیہ نے جب زین کو اس طرح روتے دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ وہ آگے بڑھی اور بستر پر بیٹھ کر اس نے زین کے دونوں ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ اس نے زین کی گہری آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دی۔ میں نے کہا تھا نا زین کہ میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، ایک بیوی اپنے شوہر سے کبھی ناراض نہیں رہ سکتی، ہانیہ نے انتہائی نرمی اور محبت سے کہا۔ زین نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے ہانیہ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بار اس کے لمس میں کوئی غصہ، کوئی سسپینس اور کوئی شک نہیں تھا، بلکہ اس میں صرف اور صرف سکون اور سچی محبت کا احساس تھا۔ زین نے ہانیہ کے بالوں کو چوما اور اسے خود میں جیسے چھپا لیا۔ آج کے بعد ہماری زندگی میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی ہانیہ زین ملک، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو، اور میں مرتے دم تک تمہاری اس عزت اور محبت کی حفاظت کروں گا۔
امید ہے ناظرین آپ کو یہ رومانوی اور سسپینس سے بھرپور ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔